ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کسی بہن کا تھا کہ کیا چہرے کا نقاب شریعت میں ضروری ہے اور کیا لڑکی کو خالو سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، چہرے کا نقاب پہلے تو شریعت سمجھ لیں کہ شریعت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت ایک تھیوری کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رسول جب اللہ کی طرف سے جو تھیوری لا کر لوگوں کو دیتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لے تو آپ نے قرآن کی تعلیم بیان فرمائی، یہ شریعت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان فرمائیں، جو حدیثیں ہیں وہ شریعت ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، ایک تو مسلم حاکم یہاں مراد ہیں حکم والوں سے، اور اس کے علاوہ مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں احکام شرع بتاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بیان کریں گے، چونکہ ان کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی تو وہ بھی شریعت کہلائے گی، اور اس میں وہی علماء مراد ہوں گے جو قرآن و حدیث سے استدلال کر کے بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز بنا کر پیش کر دی اور انہی کے اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ جو چہرے کا پردہ ہے براہ راست قرآن و حدیث سے تو اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن نبی اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوان عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا، لیکن جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا تو علماء کرام نے پرفتن دور کو ملحوظ رکھتے ہوئے چہرے کے پردے کو بھی لازم قرار دیا۔ اب اس پہ مختصر بریک پہلے لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں تفصیلی کلام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جواب کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اب معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو چہرے کے پردے کا حکم نہیں تھا، لیکن علماء نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے فتن زمانوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چہرے کے پردے کو لازم قرار دیا۔ یہ وجوب فقہی کہلاتا ہے کہ فقہائے کرام نے اس کو لازم قرار دیا، اور یہ ان کو اجازت ہوتی ہے جو واقعی اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کی نظیر بہت ہی بیسٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو صحابیات آ کر سرکار کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتی رہیں۔ پھر دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جاری رہا، لیکن دور فاروقی میں آ کے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں اور یہ کہا کہ ہمیں روک دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجتہدین جو مفتیان کرام جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ بعض بہنیں کہتے ہیں اچھا دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں، میں دکھاتا ہوں۔ قرآن حدیث میں لکھا ہے اولی الامر منکم کی اطاعت کرو، یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو اسی لیے جو واقعی فتوے کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور مجتہدانہ صلاحیتیں بھی ہیں وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے حکم جاری کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ضرورتیں ہمیشہ مستثنیٰ ہوتی ہیں، بعض جگہ ہماری بہنیں جاب کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اگر وہاں پر چہرے کھولنے کا حکم ہو گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ جاب بہت زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہو اور اگر وہ جاب چھوڑ دیتی ہیں تو زندگی تکلیف میں آئے۔ اسی طرح دیگر ایسے ممالک کے جہاں پر غیر مسلمین ہیں اور وہاں پر نقاب کرنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو اور بہت زیادہ مشکل ہو تو وہاں پر بھی چہرہ کھولا جا سکتا ہے۔ بیچ میں رہ گیا تھا کہ خالو سے پردہ ہے کہ نہیں، تو خالو سے بالکل پردہ ہوتا ہے۔ خالو اجنبی ہوتے ہیں، ان سے بالکل ان کے سامنے بچیوں کو نہیں آنا چاہیے، یعنی بے پردہ نہیں آنا چاہیے، ویسے تو آ سکتے ہیں۔